الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 23 رمضان المبارک ہمارے سر پر سایہ فگن ہے اور اپنی رحمتیں برکتیں لٹا رہا ہے۔ بہت کم دن ہیں رمضان کے جانے میں، الحمدللہ جتنے دن رہ گئے ہیں عبادات اور ریاضت میں اور قرب الہی میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ والدین کے مقام کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، حضرت بایزید بستامی کے اقوال ان کی سیرت پر ہم نے نظر ڈالی تھی، اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ سے حسن سلوک کرنے والی اولاد جب بھی نظر رحمت سے اپنے ماں باپ کو دیکھے تو ہر نظر کے بدلے اللہ تبارک و تعالی حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، اگر ہر دن میں 100 دفعہ دیکھیں، فرمایا ہاں اللہ تبارک و تعالی بڑا ہے اور وہ پاک ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ والدین کی جتنی بار بھی زیارت کی جائے اتنے ہی کامل اور مقبول حج کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب فقط محبت سے دیکھنے کا اس قدر ثواب ہے تو خدمت کا کس قدر کا ثواب ہوگا۔ سبحان اللہ، والدین کی زیارت سے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے اور والدین کی خدمت سے نجات کی راہ ملتی ہے۔ کعبۃ اللہ کی زیارت سے گناہوں سے نجات ملتی ہے اور حجر اسود کی زیارت سے سفارش و شفاعت ملتی ہے، اور والدین کی زیارت سے حج کا ثواب ملتا ہے اور ان کی خدمت سے نجات کا ذریعہ ملتا ہے۔ اب باپ ماں کے حوالے سے تو ہم نے سنا، تو باپ کی خدمت کا کیا صلہ ہے؟ ہر شخص ماں کا ذکر کرتا ہے، ہمیں باپ کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ ماں باپ دونوں کا ادب، دونوں کا احترام، دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ایک شخص کے 3 بیٹے تھے، جب وہ بیمار ہوا تو اس کے بڑے بیٹے نے اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہا کہ مجھے صرف باپ کی خدمت کر لینے دو اور باپ کی وراثت سے مجھے کچھ نہیں چاہیے اور نہ مجھے دینا۔ چنانچہ اس بات پر اتفاق ہو گیا اور وہ مرتے دم تک اپنے باپ کی خدمت کرتا رہا، اور والد کی وفات کے بعد حسب وعدہ وراثت چھوڑ کر اور دونوں بھائیوں کو مل گئی۔ ایک دن اس خدمت کرنے والے اور وراثت سے محروم رہنے والے نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ جا اور وہاں سے ایک اشرفی لے لے۔ اس نے پوچھا اس میں میرے لیے کیا برکت ہے؟ تو فرمایا اور جواب ملا کہ کوئی نہیں۔ تو اس نے خواب سے بیدار ہو کر وہ اشرفی نہ لی۔ پھر دوسری رات جب اس نے خواب میں دیکھا کہ فلاں جگہ جہاں اور وہاں جا کر ایک اشرفی لے لے، اب 10 اشرفیوں کی بات ہے، تو اس نے کہا کہ اس میں میرے لیے کیا برکت ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں۔ تو جب وہ نیند سے بیدار ہوا، جب صبح اٹھا تو وہ اشرفی لینے نہ گیا۔ اس کے بعد چنانچہ وہ صبح اٹھا اور بتائے ہوئی جگہ سے جب اشرفی لی، تیسری بار کہنے پہ، اور بازار سے جب ایک مچھلی خریدی، جب اس مچھلی کو چیرا گیا تو اس میں سے 2 جواہر قیمتی نکلے۔ ان کو اس نے بادشاہ کے ہاتھ 60,000 اشرفیوں کے عوض فروخت کر دیا۔ اور پھر اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ جو تو نے سب کو چھوڑ کر باپ کی خدمت کی اور اس کا یہ صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور عطائے خدا بندی نے یہ جو تمہیں عطا ہوا ہے۔ اس سے قبل آپ نے باپ کی خدمت کا صلہ دیکھا، اب ماں کی خدمت کا صلہ ملاحظہ فرمائیں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام انطاکیہ سے ایک بار ملک شام کے سفر کا ارادہ کر کے چلے تو تھک گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ اس پہاڑ کی وادی میں ادھر ادھر کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان میں ایک میرے خاص بندہ ہے، اس سے سوال اور اس سے سوار ہونے کو کوئی چیز لے لیجئے۔ حضرت کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو وہ شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندے مجھے سواری چاہیے۔ اس شخص نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو کلیم اللہ نے دیکھا کہ ابر کا ایک ٹکڑا آ رہا ہے۔ اس شخص نے کہا اے بادل کے ٹکڑے اتر آ، اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام جہاں پہ چاہیں وہاں ان کو پہنچا دے۔ چنانچہ وہ ابر اتر کر زمین سے لگ گیا اور کلیم اللہ اس پر سوار ہو گئے، اور جہاں آپ نے جانا تھا بادل نے وہاں آپ کو پہنچا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے یہ مرتبہ اس شخص کو کیوں عطا کیا ہے؟ عرض کی کہ اے اللہ میں نہیں جانتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مرتے دم تک اس کے ہاں اور اس کی ماں نے اس سے ایک حاجت چاہی تھی، اس نے فوراً اپنی ماں کی حاجت پوری کر دی، اور وہ ہر بات پہ ماں کی بات کو سن کر اس کی حاجت کو پوری کر دیا کرتا تھا۔ تو اس کی ماں نے اسے دعا دی تھی، جس طرح اس نے میری حاجت پوری کی ہے
تو بھی اس کی حاجتیں پوری فرما۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر یہ مجھ سے درخواست کرے کہ آسمان کو زمین پر پلٹ دوں تو بھی میں اس کی درخواست کو پورا کر دوں گا۔ فرمایا کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کرے، آپ فرما دے جو خرچ کرے، اور جو خرچ کرو اپنے مال سے اس کے مستحق تمہارے والدین ہیں، والدین پہ خرچ کرنے کے بھی بڑا ثواب ہے۔ فرمایا کہ آیت کریمہ کا شان نزول ہے کہ حضرت عمر بن جمعہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بوڑھے بھی تھے اور مالدار بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا خرچ کروں اور کس پر خرچ کروں؟ تو صحابی رسول علیہ السلام کے اس سوال کے جواب پر آیت مبارکہ نازل ہو گئی، اور اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ مصطفی علیہ السلام میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 1 دینار ہے، اس کا کیا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جان پر خرچ کرو۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 ہو تو فرمایا اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ پھر عرض کی اگر 3 ہو تو فرمایا اپنے خادم پر خرچ کرو۔ پھر فرمایا اگر 4 ہو تو فرمایا پھر اپنے ماں باپ پر خرچ کرو۔ پھر کہا کہ اگر 5 ہو تو ارشاد فرمایا اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ پھر کہا اگر 6 دینار ہو تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو۔ تفسیر ابن عباس میں یہ بات موجود ہے۔ اس آیت کریمہ میں سائل کے درہموں کا طریقہ بیان کیا گیا کہ کس طرح درہم ہو تو کس طرح خرچ کیے جائیں۔ سوال کرنے پر آیت کریمہ کا نزول ہوا اور احسان والے ماں باپ کا ذکر فرمایا جن کی بدولت انسان عدم سے وجود میں آیا اور جن کی بدولت زیر تعلیم سے آراستہ ہوا اور جن کے خون جگر اور مال و زر سے پل کر جوان ہوا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دونوں تیری جنت بھی ہیں اور دونوں تیری دوزخ بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں حدیث کو سمجھنا ہوگا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں کیا واضح ہوتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت ذریعہ جنت ہے، ذریعہ نجات ہے، اور ماں باپ سے نفرت، ان کی فرمانبرداری نہ کرنے والا، ان کا حکم نہ کرنے والا، ان کی ایک آواز پہ لبیک نہ کہنے والا، اس کے لیے جہنم ہے اور اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ ماں باپ کی خدمت کا انجام بھی ہے اور صلہ بھی ہے۔ ایک دفعہ 2 عورتیں اپنے بچوں سمیت سفر میں نکلیں۔ ایک جگہ قیام کے دوران ایک کے بچے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ میرا بچہ ہے اور دوسری بچی کہہ رہی تھی کہ یہ میرا بچہ ہے۔ آخر یہ فیصلہ سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ٹھہرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا چونکہ تم دونوں بچے کی دعوے دار ہو، یہ اس لیے چھری لے آؤ۔ جب چھری لائی گئی اور چیر کر آدھا آدھا تمہیں اس میں سے میں دے دوں گا، چھوٹی تڑپ کر کہنے لگی یا نبی اللہ ایسا نہ کیجئے، یہ بیٹا اسی کا صحیح ہے، اسی کو دے دیجئے، مگر اس کے ٹکڑے نہ کیجئے۔ اس کی شفقت ممتا سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیٹا اسی کا ہے۔ بچہ چھوٹی کو مل گیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ والے جو نبی اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے فیصلے کرتے ہیں۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ مجھے جنت کا میرا پڑوسی دکھا دے۔ حکم رب العالمین ہوا کہ آپ فلاں شہر میں چلے جائیں، وہاں آپ کو ایک قصاب اس نام کا ملے گا، وہی جنت میں تمہارا پڑوسی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اس کی دکان پر پہنچے تو اس نے کہا اے خوبرو انسان کیا تم میرا مہمان بننا پسند کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ وہ آپ کو اپنے گھر لے گیا اور آپ کے سامنے دسترخوان لگایا اور کھانا پیش کیا اور خود بھی کھانا کھانے لگا۔ اس کے پاس ایک تھیلا بھی تھا، 1-2 لقمے کھا لیتا اور 1 لقمہ تھیلے میں رکھ دیتا۔ اسی دوران کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ دروازہ کھولنے گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تھیلے کو دیکھا کہ اس تھیلے میں انتہائی کمزور بوڑھے اور بڑھیاں موجود ہیں۔ جب آپ نے دیکھا تو وہ دونوں مسکرائے اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے اس دار فانی سے پردہ فرما گئے۔ جب وہ جوان واپس آیا، تھیلے میں بوڑھوں کو دیکھا تو وہ فوت ہو گئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہنے لگا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہنے لگا ان دونوں بزرگوں نے۔ آپ نے پوچھا وہ کیسے؟ عرض کی حضور میں ہمیشہ ان کی نگہداشت کیا کرتا تھا
وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا تھا، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے یا اللہ ہماری جان اس وقت تک نہ نکالنا جب تک کہ ہم دونوں موسیٰ علیہ السلام کی زیارت نہ کر لیں اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ نہ لیں۔ اس کے بعد یہ میری والدہ جب شکم میں سیر ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی، یا اللہ میرے فرماندار بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرما لی ہے، جو جنت میں میرا پڑوسی ہے۔ والدہ کی دعا نے جنت کا حقدار اور نبی کا ہمسار بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماں اور باپ دونوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔